السلام علیکم، ویلکم ٹو ایڈ ویلٹ۔ گرین فورس بائی ایم اے راحت، ایپیسوڈ 1۔ لیفٹیننٹ کرنل رحیم احمد شاہ کی پوری زندگی ایسے شاندار کارناموں سے بھری ہوئی تھی جن پر پوری قوم فخر کرتی تھی۔ لاتعداد تمغے سینے پر سجائے، جب بھی وہ کسی نئے تمغے کے حصول کی تقریب میں جاتا تو تالیاں بند ہونے کو نہ آتی تھیں۔ ملٹری انٹیلی جنس کے ایک اہم شعبے سے بھی تعلق رہا تھا۔ شاید ابھی برسوں اس کی فوجی خدمات جاری رہتی کہ قدرت کی طرف سے اس کی چھٹی کا وقت آ گیا۔ ایک مہم کے دوران اس کی ایک ٹانگ چور چور ہو گئی، ہڈیاں کرچی کرچی ہو گئی تھیں، کوئی علاج نہیں ہو سکا تھا۔ زندگی بچانے کے لیے ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اس کے بعد ظاہر ہے فوج سے ریٹائر ہو گیا۔ ہنستا بولتا رحیم احمد شاہ بجھ گیا۔ یہ تو مناسب نہیں ہے شاہ جی، آپ اپنا فرض تو اچھی طرح پورا کر چکے ہیں۔ اللہ نے زندگی دی ہے تو اسے خوشی سے گزار دو، ایک دوست نے کہا۔ یار بس ایک دکھ ہے۔ کیا شاہ جی؟ ابھی تو دشمن پر بڑی ضربیں لگانی تھیں، یہ ساری آرزویں دل میں ہی رہ گئیں۔ اللہ مالک ہے، اب یہ کام دوسروں کو کرنے دو۔ ہاں یہ تو ہے، رحیم شاہ بے دلی سے کہتا۔ کافی دن وہ بجھا بجھا رہا، لیکن بڑا بڑا خاندان تھا، بچے بچیاں، محبت کرنے والے رشتے ناتے، آخرکار بہل گیا، لیکن دل کی کسک دور نہیں کر سکا تھا۔ دوسری دلچسپیوں میں وقت گزارنے لگا۔ خاندانی ذمہ دار تھا، حکومت سے بھی بہت کچھ ملا تھا۔ خاندان کے نادار لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیا اور طویل و عریض کوٹھی میں خوب رونق ہو گئی۔ بہت سی دوسری دلچسپیوں کے ساتھ طبیعت میں پرستی بھی تھی۔ ولیوں اور درویشیوں سے دلی رغبت رکھتا تھا، چنانچہ یہ بھی کچھ مشاغل زندگی میں شامل کر لیے تھے۔ جب فوجی زندگی میں تھا تو ان کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وقت سے پہلے ریٹائر ہونے کے بعد اس طرف بھی رغبت کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی۔ زمینیں بہت زیادہ تھیں جو سردار پور کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ آبائی زمینیں تھیں اور تقریباً 3 پشتوں سے کرنل رحیم شاہ کے خاندان کی ملکیت تھیں۔ جانے پہچانے لوگ تھے۔ سردار پور دارالحکومت سے قریب ترین آبادی تھی، بلکہ اگر اسے دارالحکومت کا نواحی علاقہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن دارالحکومت کی نسبت نہایت ہی پرفضا جگہ تھی، خاص طور سے اس کے مشرقی علاقے میں پھیلے ہوئے پہاڑی میدان تو ایک طرح سے ایک پکنک پوائنٹ بن گئے تھے۔ وہاں لاتعداد پہاڑی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے اور ایک جگہ بلندی سے ایک آبشار گرتا تھا، جس نے علاقے کی زمین کو اس قدر پرفضا بنا دیا تھا کہ شہری آبادی سے لاتعداد افراد اس طرف آ جاتے تھے اور جنگل میں منگل منا لیا کرتے تھے۔ آبشار کا یہ علاقہ بھی کرنل رحیم شاہ کی ملکیت ہی تھا۔ جب عملی زندگی میں تھے تو کوئی دوسرا مشغلہ دریافت نہیں ہوا تھا، لیکن اب سردار پور میں ایک ایسی جدید قدیم کوٹھی بنوائی گئی تھی جو سردار پور جیسی جگہ کے لیے بڑی نادر و نیاب تھی۔ رحیم شاہ اب اس کوٹھی میں رہتا تھا، لیکن شہری آبادی سے چولی دامن کا ساتھ تھا۔ کوٹھی میں رہنے والے شہری اور دیہاتی زندگی کا بھرپور مزہ لیتے تھے۔ سردار پور ہی کے ایک نواحی علاقے میں ایک مزار تھا جسے نامعلوم پیر کے نام کا درجہ دیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب اس مزار کی تکمیل ہوئی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ بڑی نمایاں حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ بس وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ جمعرات کی جمعرات مزار پر قوالیاں ہوا کرتی تھیں، کافی زائرین آ جایا کرتے تھے۔ ریٹائر ہونے کے بعد رحیم شاہ کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ خاص طور سے وہاں جانے لگا اور باقاعدگی سے قوالیوں میں شرکت کرنے لگا۔ یہ بھی ایک اچھا مشغلہ تھا اس کے لیے۔ اس دن بھی وہ مزار پر چھٹن میاں جمن میاں قوال کی قوالی سن رہا تھا۔ یہ بس روایتی قوال تھے اور لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ کرنل رحیم شاہ اپنے حواریوں کے ساتھ قوالیوں کی طرف متوجہ تھا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی والی مثل غالباً اس شخص پر صادق آتی تھی۔ دبلا پتلا چپکا ہوا چہرہ، غیر ضروری ہاتھ پاؤں جو بس یوں لگتا تھا جیسے کسی شخص کی تشکیل کرنے کے لیے بدن میں جوڑ دیے گئے ہوں۔ لیمڈک کا لفظ بھی اس پر صادق آتا تھا،
لیکن رحیم شاہ اسے دیکھ کر بری طرح چونک پڑا تھا۔ ارے صوفی صاحب، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ شخص تو کسی طور پر بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ کرنل رحیم شاہ اس شخص سے جس قدر متاثر ہوا تھا وہی جانتا تھا۔ ایک بہت ہی اہم سلسلے میں دشمن ملک کے خلاف کام کر رہا تھا۔ صورتحال کچھ ایسی درپیش ہو گئی تھی کہ فوجی حکام کو محکمہ پولیس سے بھی رجوع کرنا پڑا۔ کرنل رحیم شاہ کا خیال تھا کہ بہت بڑی غلطی کی گئی ہے۔ معاملہ جس پائی کے لوگوں کا تھا وہ پولیس کے بس کی چیز نہیں تھی، لیکن پھر صوفی کو اس مشن پر بھیجا گیا اور کرنل رحیم شاہ کو تقریباً 1 ماہ تک صوفی کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا۔ کرنل رحیم شاہ اس سے زیادہ جلاہٹ کا شکار پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس میں رہ کر اس نے جو پیشے بہا کارنامے سر انجام دیے تھے، انہیں اس کے خیال کے مطابق ملیا میٹ کرنے کے لیے یہ ریگستان کا جانور اس کے پاس بھیجا گیا تھا۔ لیکن اس ریگستان کے جانور نے جب اپنی عقل کے گل کھلائے تو کرنل رحیم شاہ کو اس کے سامنے کان پکڑنا پڑے۔ ہر چیز ہی تو تھی اس کے اندر۔ 11 افراد کو باندھ کے لے آنا فلمی کہانی میں تو چل سکتا ہے، عملی طور پر یہ ایک ناممکن کام ہے، لیکن صوفی نے ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دی تھیں اور پھر جو کچھ بچے تھے انہیں رسیوں میں باندھ کر اس نے کرنل رحیم شاہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ یہ وہ 11 افراد تھے جو پڑوسی ملک کی سیکیورٹی سروس کے ناک کے بال سمجھے جاتے تھے اور رحیم شاہ کے ملک میں ایک بدترین سازش کر رہے تھے۔ رحیم شاہ شدت حیرت سے دیوانہ ہو گیا۔ صوفی نے جس طرح ان سب کو اپنے جال میں پھنسایا تھا، اس کی تفصیل نے رحیم شاہ کے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ واقعی اس کے علاوہ وہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ رحیم شاہ کا سارا نظریہ ختم ہو گیا تھا اور وہ پاگلوں کی طرح یہ سوچتا رہ گیا تھا کہ جو کچھ اس کے دماغ میں نہیں آیا صوفی نے اس بارے میں کہاں سے سوچ لیا، اور یہ صوفی آخر ہے کیا چیز۔ پھر اس کے بعد جب کیس ختم ہو گیا تو رحیم شاہ نے تھوڑا سا وقت نکال کر صوفی کی صحبت میں گزارا اور در حقیقت وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ صوفی بھی کوئی درویش ہی ہے جو اپنی عالمانہ قوتوں سے اس طرح کے کارنامے سر انجام دے لیا کرتا ہے۔ لیکن صوفی نے اسے اپنے مخصوص سادہ انداز میں بتایا تھا۔ درویش، رحم کریں جناب۔ ولی، درویش اور عالم بننا تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے اور انسان ہر طرح کے مشکل کاموں کا بیڑا اٹھا لے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وہ کبھی عالم اور درویش بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس سے سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ تو بہت بڑا درجہ ہے۔ میں آپ سے اپنے تجربات کا ایک حصہ عرض کروں جناب۔ انسان کی اپنی ایک پہنچ اور گنجائش ہوتی ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ دیندار بننے کی کوشش کرے تو سیدھی سی بات ہے کہ درویشیت کی منزل میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے امتحانات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ امتحان معمولی نہیں تھے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ان امتحانات سے دوچار ہو کر درویشوں کے کرم سے کاٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ بات بڑی جاندار تھی۔ کرنل رحیم شاہ خود بھی اس سے متفق تھا، چنانچہ خاموش ہو گیا اور واقعی یہ سوچنے لگا کہ بس ایک حد ہی مناسب ہوتی ہے، کیونکہ خود بھی ایسی زندگی کا عادی تھا۔ اس کے بعد وہ دوسری مصروفیات میں لگ گیا، لیکن صوفی کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکل سکا تھا۔ بعد میں بہت سے دوسرے معاملات سامنے آ گئے، بیمار ہوئے، ٹانگ کٹ گئی اور صوفی بھی ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن اس وقت ایک نگاہ دیکھ کر اس نے صوفی کو پہچان لیا تھا، چنانچہ شدت جوش سے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور صوفی کے قریب پہنچ گیا۔ صوفی صاحب، حق اللہ! صوفی نے نعرہ مستانہ بلند کیا۔ ذرا ادھر تو دیکھیے جناب، سبحان اللہ! واہ 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 واہ! صوفی نے بادستور گردن پٹکتے ہوئے کہا۔ بامشکل تمام کرنل رحیم شاہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہی مدکوب چہرہ، پانوں کی دڑی ہونٹوں پر جمی ہوئی، لیکن اس وقت یہ پان دان خالی تھا، ظاہر ہے ورد ہو رہا تھا۔
جو منہ میں پان لے کر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میلی کچیلی شیروانی، کھلے پہنچوں کا پاجامہ، وہی انداز مستانہ جو صوفی کی شان تھی۔ بامشکل کرنل رحیم شاہ کی طرف دیکھا اور کرنل نے کہا، مجھے پہچانیے صوفی صاحب۔ پہچان لیا درویشوں کی دعا سے؟ اتنی جلدی؟ حق اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ صوفی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور رحیم شاہ نے سمجھ لیا کہ اس وقت وہ جذب کے عالم میں ہے، چنانچہ وہ الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ رات کے تقریباً 1:45 بجے رحیم شاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب اٹھا جائے، بہت وقت ہو گیا ہے، ویران فاصلہ طے کر کے کوٹھی میں پہنچنا ہوگا۔ ممکن نہیں ہے دوستو، تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں آ جاؤں گا۔ قوالی ختم ہوئی تو صوفی صاحب سے ذرا رابطہ کرنا ہے، لیکن شکر تھا کہ 2 بجے قوال تھک گئے اور محفل قوالی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ تب کہیں جا کر صوفی کی حالت بہتر ہو سکی۔ کرنل رحیم شاہ اپنی بیساکھی تکتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گیا۔ صوفی صاحب، سلام عرض کرتا ہوں جناب، سلیوٹ نہیں مار سکتا۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ پہلے بھی عرض کیا تھا درویشوں کی دعا سے، مجھے تعجب ہوا۔ آپ کے حلیے میں تو خیر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی ایک ٹانگ کھو بیٹھا ہوں۔ درویش رحم کریں، صوفی بے تاثر لہجے میں بولا۔ اس کے انداز میں کوئی خاص تپاک نہیں تھا، لیکن کرنل رحیم شاہ اس سے بہت متاثر تھا۔ کہنے لگا، صوفی صاحب، کہاں قیام ہے آپ کا؟ جناب من، اس سامنے والے درخت کے نیچے۔ صوفی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیا مطلب؟ بس مزار اقتداس پر حاضری دینی تھی۔ قیام بھلا کون سی بڑی چیز ہے؟ سرانے اینٹ رکھ کے آرام سے سو جاتا ہوں جو نیند آتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ارے واہ، کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ جی ہاں۔ کون ہے؟ اینٹ، صوفی نے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب اہلیہ وغیرہ اس سلسلے میں نااہل ہیں درویشوں کی دعا سے۔ واہ، اہلیہ کے ساتھ نااہل؟ جی ہاں، وہ جو عرض کیا ہے نا کہ جو اہل ہوتے ہیں انہیں ملتی ہے اہلیہ، ہر شخص کے نصیب میں مننے کی ماں کہاں۔ کرنل رحیم کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر کہا، صوفی صاحب، آپ نے ایک لفظ کہا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں یہ لفظ نہیں دہراؤں گا، آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے کس طرح پہچانتے ہیں؟ آپ کرنل رحیم شاہ صاحب ہیں، ملٹری انٹیلیجنس سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ واہ، واقعی باکمال شخصیت ہے آپ کی صوفی صاحب۔ آپ نے ایک لفظ اور استعمال کیا کہ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے رہا ہے، مطلب یہ کہ ہے نہیں۔ معذرت خواہ ہوں، کسی پر نکتہ چینی میرا مزاج نہیں رہا۔ درویشوں کی دعا سے اللہ آپ سب پر رحم کرے، ہم پر بھی۔ ایک ٹانگ ضائع ہونے کے بعد لازمی امر ہے کہ آپ ملٹری میں نہیں رہے ہوں گے، میرا مطلب ہے ریٹائر کر دیے گئے ہوں گے۔ صوفی نے کہا، ماشاءاللہ، ذہنی رسائی اس قدر بے مثال ہے آپ کی۔ اچھا خیر، چھوڑیے ان باتوں کو، میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلنا چاہتا ہوں۔ یہیں سردار پور میں میرا چھوٹا سا گھر ہے، آپ سے بہت ہی اہم گفتگو کرنی ہے۔ ہم مزار پر آئے ہیں اور بزرگوں کی قربت سے دور نہیں رہنا چاہتے، آپ برائے کرم مزاحمت نہ کریں، ہم یہیں بہت خوش ہیں۔ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے صوفی، بے شک کل صبح آ جائیے، ویسے بھی رات کو اب آپ کو سونا ہی ہے، تھوڑی دیر باتیں کریں گے۔ اس کے بعد صوفی نے ایک لمحے تک کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ اور اس کے بعد کرنل رحیم شاہ اس کو لے کر اپنے قیام گاہ پر چل پڑا تھا۔ اہل خاندان سو چکے تھے، گھر میں خوب رونق رہا کرتی تھی، بہت سے افراد تھے، لیکن اس وقت سب سو چکے تھے۔ چنانچہ رحیم شاہ نے صوفی سے کہا، صبح ہی صبح مزار کی تقریبات شروع نہیں ہو جاتی، آپ آرام سے رات گزاریں، صبح کو ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، اس کے بعد کے مشاغل طے کر لیے جائیں گے۔ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے ولیوں اور درویشیوں سے بڑی عقیدت ہے اور میں اکثر مزارات پر جاتا رہتا ہوں۔ واہ، اچانک ہی صوفی کا چہرہ کھل گیا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، آئیے آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ صوفی کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا
और कर्नल रहीम शाह इसके बारे में सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सुबह कर्नल रहीम शाह ने अपने ख़ानदान को इसके बारे में बताया कि वो एक मुअज़्ज़ज़ दोस्त को ले आया है, नाश्ते पर इनसे तारुफ करवाएगा। नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए सूफ़ी एक नायाब चीज़ था। मैला कचैला लिबास जो इसने चेहरा धोकर पहन डाला था, गालिबन नहाया नहीं था। चूँकि चेहरा तो बेशक साफ नज़र आ रहा था, लेकिन गर्दन पर गिरदो गुबार की तहें चढ़ी हुई थी। सब ने हैरानी से कर्नल रहीम शाह के इस मेहमान को देखा। कर्नल रहीम शाह बड़ी नफीस तबीयत का इंसान था। इसके शनासाओं और दोस्तों में भी बड़े सलीके के लोग नज़र आया करते थे। यह अजीबो-गरीब मेहमान सबके लिए बाइसे दिलचस्पी था। बल्कि जब वो अंदर दाखिल हुआ तो कर्नल के भतीजे ने पास बैठी हुई कज़न के कान में कहा, अब ये भी होगा यहाँ? मेरा ख्याल है कि चचा जान कोई अजायब घर बनाना चाहते हैं। कज़न ने पाँव दबाकर इसे खामोश करा दिया था, क्योंकि कर्नल के कान बहुत तेज़ थे। सरगोशियाँ भी आसानी से सुन लेता था। बहरहाल सूफ़ी का सबसे तारुफ करवाया गया। बाकी कोई तफसील नहीं बताई गई थी। नाश्ते से फरागत हासिल करने के बाद कर्नल ने कहा, सूफ़ी साहब, शायद आपने गुस्ल नहीं किया। जी, सिर्फ मुंह धो लिया था। क्यों, गुस्ल करने में कोई दिक्कत थी? जी हाँ। अरे क्या? वो असल में सामान का थैला कोई हजरत चोरी करके ले गए। पहले थैले को ही तकिया बनाया था। एक दिन की तो बचत रह गई थी। दरवेशों के करम से इसमें कुछ कपड़े थे। हम इंतज़ार कर रहे थे कि एक माजरतनामे के साथ थैला वापस आ जाएगा, चूँकि लिबास हमारा था और हम लिबास सिर्फ इस चीज़ को समझते हैं जो बदन पर पहन ली जाए। अब हमारा ये लिबास उसके किस काम का? लेकिन बदबख्त वापस नहीं आया, दरवेशों की दुआ से, सूफ़ी ने सुनाया, और कर्नल रहीम शाह मुस्कुराए बगैर ना रह सका। खैर, अगर आप चाहें तो आपके लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दूं। नहीं, कपड़े हैं हमारे पास बहुत से। अब ये बताइए, कहाँ तैनाती है आजकल? लाल पुल पर। हर माल 10 रुपए का थैला लगाते हैं, सूफ़ी ने जवाब दिया। क्या? कर्नल रहीम शाह ने हैरानी से सूफ़ी को देखा। जी हाँ, बफजल ताला 150 की रोज़ की बचत हो जाती है। कुछ हमारे काम आ जाते हैं और कुछ इन लोगों के जो हमसे किसी न किसी शक्ल में मुतल्लिक हैं। मसलन बदरू कबारिया कबाब बनाने आते नहीं हैं, बस खामखा सीख पर तबाह आजमाई करता रहता है, अहमक कहीं का। और भी कुछ अफराद हैं। आपकी बात मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आई। क्या आप थाना लालपुर पर हैं? जी नहीं, थानों से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। क्या मतलब? बस जनाब, तगीरात ज़माना तो इंसान की ज़िंदगी से मुंसलिक होते ही हैं। नए आईजी साहब के कान भर दिए गए थे कि हम महकमे के कवानीन से बगावत करते हैं। अब देखिए ना, ज़िम्मेदारी तो ज़िम्मेदारी होती है। लिबास और इंसान की अपनी ज़रूरियात और मशगूलियात ज़ाती मसला होती हैं। मगर आईजी साहब ने दुश्मनों की बात पर यकीन कर लिया। हमें तलब कर लिया गया, कहा गया इस्तीफ़ा लिख दिया। दूसरा हुक्म मिला कि इसके बाद पुलिस एरिया की हदूद में ना आए। हमने सोचा कि अपने से आला ओहदेदारों से जगरा मोल नहीं लेना चाहिए, चनाचा अब किसी भी इलाके के थाने से कोई 100 गज दूर से निकलते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी होता है, चनाचा अब हर माल 10 रुपये बेचा करते हैं। कर्नल रहीम शाह हैरान रह गया कि सूफ़ी जैसी आला शख्सियत, इस कदर ज़हीन और काबिल इंसान के साथ ये सलूक किया गया है। सूफ़ी की मरनजान मरंज फितरत से वाकिफ़ थे। जाहिर है वो इस तरह का इंसान था कि इससे जो कुछ कहा गया इसने कर डाला। लेकिन कर्नल रहीम शाह को इससे खुशी हुई थी। इसके अपने जहन में तवील अरसे से जो खिचड़ी पक रही थी, सूफ़ी को देखकर खिचड़ी एकदम तैयार होने लगी थी। कर्नल रहीम शाह ने कहा, क़याम आपका वहीं दारुल हुकूमत में है? जी हाँ, एक हलका है हमारा, बमन खान तंदौर वाले, नियाजुल्ला बैग और दूसरे अफराद जो कहते हैं ना कि मरदूम के साथ वो हमारे लिए ऐसी ही हैसियत रखते हैं। हाँ, आप रवायती लोग हैं। आप जैसे लोगों की दोस्ती किसी को हासिल हो जाए तो वो एक खुश नसीब इंसान होगा, कर्नल रहीम शाह ने कहा, और सूफ़ी झुक झुक कर इसे अदाब करने लगा।
करम नवाजी है आपकी, वरना हम कहाँ और आप कहाँ। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद कर्नल रहीम शाह ने कहा, एक बात बताइए सूफी साहब, जाहिर है आप यहाँ मज़ार पर आए हैं। अभी तो इस मज़ार की तकरीबात मज़ीद 3 दिन चलेंगी। क्या तीनों दिन यहाँ क़याम रहेगा आपका? जी, पहले हमारे साथ हकीम सरफराज हसैन आने वाले थे, लेकिन बाद में इनका कुछ इरादा मुलतवी हो गया तो हम तन्हा ही आ गए। अर्स की तमाम तकरीबात में शिरकत करेंगे। तो एक पेशकश अगर आप मेरी कबूल कर लें तो आपका शुक्रगुजार रहूँगा। आप हुक्म फरमाइए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इन दिनों में आप मेरे साथ ही क़याम करें तो क्या हर्ज है। अर्स की तकरीबात तो शाम को 6 बजे के बाद शुरू होती हैं। इस वक्त कवालियाँ वगैरह भी होती हैं। सारा दिन आप वहाँ क्या करेंगे? गर्मी और धूप में तपेंगे। वो तो ठीक है हुजूर मन, लेकिन इस मुहज़्ज़ब माहौल में हम जैसे बेतुके शख्स की मुदाखलत कुछ गैर मुहज़्ज़ब नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप ये समझ लीजिए कि मैं आपके पुरस्तारों में से हूँ। आपने मुझे पहचान लिया है तो माजी के वो लम्हात भी आपको यकीनन याद आ गए होंगे जिनमें मेरी और आपकी कुर्बत रही, और आपने बेमिसाल कारनामे सरअंजाम देकर मुझे अपना गर्विदा बना लिया। सूफी साहब, मैं आपसे इतनी अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप यकीन करें, आपका मिल जाना मेरे लिए इस कदर दिलकश और दिलचस्पी की बात है कि आपको बता नहीं सकता। यूँ समझ लें कि आप मेरी एक दरीना ख्वाहिश की तकमील हैं। शर्मिंदा कर रहे हैं आप हमें दरवेशों के करम से। सूफी ने शर्माए हुए अंदाज में गर्दन झुकाकर कहा, फिर बोला, अब अगर ऐसा ही है और आप सच्चे दिल से ये बात कह रहे हैं तो भला इनकार की क्या गुंजाइश है। एक हम ज़ौक़ मिल जाए तो ज़िंदगी का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। हम आपसे दस्ते बस्ता इल्तिजा करते हैं कि हमारी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ, हुक्म हुक्म हुक्म। वो दरअसल मज़ार शरीफ पर तो पान खाना मज़ार की बेहुरमती है। यहाँ कोई पुरज़ौक़ इंसान नहीं मिला जो पान का शौकीन हो। हम तरसे हुए हैं अगर इसका। अरे आप फ़िक्र ही ना करें, मेरी खाला जान मेरे साथ रहती हैं और सुफिया खाला को हम पान खाला कहते हैं। सारे दांत जल चुके हैं लेकिन पान पंक्ति में डालकर कुचलती हैं और फिर खाती हैं। आला दर्जे का क़वाम ज़बरदस्त तंबाकू में पहले इसका इंतज़ाम करता हूँ। ऐ सुबहान अल्लाह, इसका मतलब है कि माशाअल्लाह बाज़ौक़ हैं और आला मिजाज रखते हैं हुजूर। कुछ ज़हमत हो जाए। बस अभी लीजिए। कर्नल रहीम शाह खुद अपनी जगह से उठ गए थे। मुलाजमों को मज़ीद हदायत देनी थी। चनाचा थोड़ी देर के बाद पानों से लदे फदे दाखिल हुए। बहुत सी कलवारियाँ बनाई थीं। छाली ज़्यादा क़वाम गज़ हर चीज़ वफ़र मकदार में। सूफ़ी तो जैसे इन पर आशिक हो गया था। बड़ी मोहब्बत और ख़ुशी के साथ इसने 2-3 कलवारियाँ मुंह में रखीं और फिर जगाली करने लगा। बहुत देर तक कर्नल रहीम शाह ने इसे मुखातिब नहीं किया था, पर जब कर्नल रहीम शाह ने यह देखा कि मुंह तो उगालदान ही बना हुआ है तो इसने खुद ही सिलसिला शुरू किया। कमीज़ पजामा मुहैया कर दिए जाएंगे मगर शेरवानी का मसला रह जाता है। गम 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 गम। सूफी ने आखिरी गम गम छत की तरफ हाथ करके कहा था। इसका मतलब था कि वो शुक्रिया अदा कर रहा है। बहरहाल कर्नल रहीम शाह ने खुद खातर मदारात की थी सूफ़ी की, और सूफ़ी नहाल हो गया था। शाम को 6 बजे कर्नल रहीम शाह सूफ़ी को साथ लेकर अपनी जीप में बैठकर मज़ार चल पड़ा और फिर तकरीबन 12:30 बजे तक क्वालों की महफिल में हंगामा आराई होती रही। रहीम शाह ने सूफ़ी के हाथों क्वालों को नोट दिलवाए थे, और ये भी एक दिलचस्प तरीक़ाकार होता है। एक के हाथ में नोट रखे जाते हैं और नोट रखने वाला इसके साथ फुदकता हुआ क्वालों तक पहुंचता है और क्वालों को ये नोट पेश किया जाता है। क्वाल अपनी जगह से उठकर खुद ही फुदक फुदक कर नोट कबूल करता है और नोट पेश करने वाले वापस आ जाते हैं। लेकिन बाज़-औक़ात करबो-जुआर के हज़रात को भी शरारत सूझती है और वो किसी एक शख्स को टारगेट बना लेते हैं और वो बैठने भी नहीं पाता कि कोई दूसरा शख्स नोट लेकर इसके पास पहुंच जाता है और इसके हाथों पर रख के फिर इसे इसी तरह फुदकाता हुआ क्वालों की तरफ ले जाता है।
صوفی کی شخصیت ایسی لیمڈک تھی کہ لوگوں نے اسے تار لیا اور 12:30 بجے تک صوفی کو تھکا کر رکھ دیا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کے بعد قوالی کا سلسلہ بھی منتقل ہو گیا اور ایلس کی محفل ذرا جلدی ختم ہو گئی۔ چنانچہ صوفی کو نجات ملی۔ کرنل رحیم شاہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے صوفی صاحب؟ نہیں، بھلا ایسی کیا بات ہوتی ہے، یہ تو محفل ادب ہوتی ہے اور ادب کی ان محفلوں میں تھکن کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ بالکل باکمال ہیں۔ کل ہماری اور آپ کی نشست ہوگی۔